تو دوستو آج ہم تیسرے حصے میں آپ کے لیے کچھ اور لطائف ذکر کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور خلیفہ، اس کی بیٹی تھی شہزادی امشیرہ عباسہ۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو عباسہ تھی نا، اس کا جس شخص سے شادی ہوئی تھی نا، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص سے وہ وابستہ ہو گئی، اس کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ پھر عباسہ صاحبہ کی تیسرے شخص سے شادی کی گئی، اس کی طرف منسوب کی گئی، تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب چوتھے شخص سے اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی کہ اسی اسی دوران ایک باغی شخص تھا، مجرم تھا، پکڑ کے لے گیا تھا، اور حضرت خلیفہ ہارون رشید نے اس کے خلاف سزائے موت کا حکم صادر فرمایا۔ تو وہاں پر ایک شاعر تھا، اس شاعر نے اس سے کہا مجلس میں کہ امیر المومنین، وہ اشعار تو عربی کے تھے نا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امیر المومنین، یہ جو خطا کار ہے نا، باغی ہے، اس کا سر قلم کرنے سے بہتر تو یہ ہے نا کہ اس کو کیا کر دیا جائے، شہزادی عباسہ سے وابستہ کر دیا جائے، تو خود بخود انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ مذاق ذرا تلخ سا تھا نا، لیکن حضرت ہارون رشید صاحب نے کیا کر دیا، اسے برداشت کیا اور مسکرا کر خاموش رہے۔ ایک واقعہ ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب بہت بڑے عالم تھے، اس نے ایک مرتبہ عربی لباس پہنا تھا اور ایک جگہ جلسے میں چلے گئے، تشریف لائے وہاں۔ تو اس کا ایک انگریز دوست تھا، اس نے جب حضرت علی جوہر صاحب کو دیکھا نا، تو کہنے لگے واہ مولانا، آپ تو نہیں پہچانے جاتے، میں سمجھا کہ کوئی عربی آیا ہے، یعنی کوئی عربی شخص ہے، کیونکہ آپ کا لباس عربوں کی طرح ہے۔ تو مولانا صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ جب میں سوٹ پہن کر آتا ہوں تو آپ مجھے کبھی بھی انگریز نہیں سمجھتے، آج میں نے کیا کر دیا، عربی لباس پہن کر آیا تو تم نے مجھے عربی سمجھا۔ اس طرح ایک واقعہ ہے شیطان اور فرعون کا۔ ایک دن شیطان نے آ کے فرعون کی جو خوابگاہ تھی نا، جہاں پر وہ سو رہا تھا، دروازے پر دستک دی۔ تو فرعون نے اندر سے پوچھا کون ہو، کون دروازے پر دستک دے رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا لعنت تو تمہاری خدائی پر، کیسے خدا و نعوذ باللہ کہ تمہیں دروازے کی پیچھے تک یہ معلوم نہیں کہ کون ہے، تو تم اور حالات سے کیا واقف ہوں گے؟ ان آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں نا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، خدا تو ہوتا ہے نا کہ جو سب کچھ دیکھتے۔ ایک مشہور مجد ہے ایڈیسن اس کا نام ہے، اس نے ایک مشین ایجاد کی تھی، تو اس کے متعلق جو تقریب منعقد تھی نا، اس میں لوگوں نے اس کا تعارف یوں کیا کہ حضرات، یہ جو مسٹر ایڈیسن ہے نا، اس نے ایک مشین ایجاد کی ہے جو بولتی ہے، بولنے والی مشین ہے۔ تو ایڈیسن نے مسکراتی ہوئی مداخلت کی اور درمیان میں کہا کہ حضرات، یہ ٹھیک کہہ رہا، لیکن میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس بات کی، میں نے جو مشین ایجاد کی ہے نا، وہ بند بھی کی جا سکتی ہے نا، اسے بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ حکیم تیلیز ایک آدمی ہے، وہ فلکیات کے ذرا ماہر تھے نا، اور جو نجومی ہوتے ہیں وغیرہ، یہ اسٹرولوجر ہوتے ہیں نا، وہ فلکیات وغیرہ کو بھی چھیڑتے رہتے ہیں کچھ۔ تو اس نے ایک بڑھیا کو اپنے مکان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تو، اور کہا کہ تم یہاں رہو، حفاظت وغیرہ کرو، دیکھتی رہنا، میں ذرا جا کر ستاروں کی گردش وغیرہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، حالات وغیرہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ چھت پر اوپر چڑھا نا، تو چڑھتے میں
اتفاقاً کیا ہو گیا، اس کا پیر پھسل گیا اور نیچے آ کے گر گیا۔ تو بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تم یہ بھی معلوم نہیں کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو تمہیں آسمان اور اوپر کے حالات کا کیا پتہ ہوگا؟ صحیح بات ہے نا، کہ جسے پیر کے نیچے کا پتہ نہ ہو تو ارد گرد سے وہ کہاں واقف ہوگا۔ اس طرح سے ایک کیا تھا، نجومی تھا، وہ لوگوں کو آسمان وغیرہ کے متعلق باتیں بتایا کرتا تھا، اور اس طرح سے بہت کچھ بتاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت یوں بدلے گی وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ گیا تھا کسی جگہ، اور اس کی بیوی میں ذرا کیا تھی، شرارت سے تھی نہ، ایک شخص سے ملی ہوئی تھی، اور ایک شخص اس کے صحن میں آیا تھا، اور اسے معلوم نہیں تھا نا کہ میرے صحن میں ایک اجنبی شخص آیا ہے۔ تو ایک عالم نے، ایک عارف شخص نے اس سے دیکھ کر کہا کہ تم جو آسمان کے حالات ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، جس کو اپنے گھر کے متعلق معلوم نہ ہو کہ کون وہات ہے کون جات ہے، تو اس آسمان اور زمین اور ارد کے حالات کا کیا پتہ ہوگا؟